السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور الحمدللہ ہم بڑی باتوں میں مصروف ہیں۔ ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے 17-18 آورز کے روزے ہیں الحمدللہ۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں اس کو بھی میں اپنی عبادتوں کے ساتھ ہی میچ کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گی کہ یہ آدمی پیچھے سے اس کو دھکا دے رہا ہے اور بڑا خوش ہوگا کہ میں اس کو آگے سے دھکا دے رہا ہوں اور جناب میں آرام سے کھڑا رہوں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آگے والا بندہ جس کی بیک ہے اس کے پیچھے، اسی کی وجہ سے یہ بندہ کھڑا ہے۔ اگر وہ گرے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے والا بھی گرے گا، لیکن وہ آگے والے کو دھکا دینے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں گر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ اور یہی رویہ، یہی بیہیویئر مجھے انسانوں میں بھی نظر آتے ہیں کہ ہم عبادتوں میں الحمدللہ بہت آگے ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے بیہیویئر بدل رہے ہیں؟ کیا ہم دوسرے بندے کو جو گرا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم جو گرتا ہے اس کو بس دیکھتے ہیں اور پاس سے گزر جاتے ہیں؟ مجھے سب سے بڑی بات کہ دھکا ہی دے دیتے ہیں۔ دھکا دینے سے مراد یہی نہیں کہ صرف ہم کک مار کے اگلے کو دھکا دے رہے ہیں، اگلے کی انسلٹ کر کے، اگلے کو گالی دے کے، اگلے کو نیچا کر کے بھی دھکا دینے سے زیادہ ورس ہے۔ کیا ہم سوچ رہے ہیں عبادتوں میں کہ ساری رات ہم نے عبادت کی تو ہم نے کس کی عبادت کی؟ ہم کس کے لیے جاگ رہے ہیں؟ اور ہمیں پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ اگر ہم اپنے رب کے لیے جاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، ہماری پیشانی ماتھا جو ہوتی ہے وہ فرش پہ جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب سے وعدہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو جو کہے گا میں ان کے تیرے سارے حکموں کے اوپر چلنے کی کوشش کروں گی۔ تو کیا میں ان حکموں کے اوپر چل رہی ہوں؟ کیا میں جو میری عبادتیں ہیں کیا وہ قبول ہوں گی؟ قبول تو وہ اسی صورت میں ہوں گی نا کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جو انہوں نے مجھے کہا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا قرآن کے ذریعے کہ یہ اپنی زندگی ہے، یہ راہ ہدایت ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ جب تک میں عمل نہیں کروں گی تو میری باتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ساری رات کا جاگنا بھی قبول نہیں ہوگا، نوافل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ کاش کہ یہ بات مجھے پہلے سمجھ آتی، لیکن الحمدللہ دیر آئے درست آئے، شکر ہے کہ بی آ گئی۔ فرشتہ تو نہیں ہے ہم، لیکن الحمدللہ مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم ایک قدم آؤ گے تو میں بھی آگے آؤں گا۔ تو میری آپ سب سے بڑی ریکویسٹ ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، لیکن پلیز سجدہ کرنے سے پہلے، نوافل پڑھنے سے پہلے، تراویح اتنی لمبی لمبی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، 20 تراویحیں، ان ساری باتوں سے پہلے کیا ہم سوچیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم انسان ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں؟ میں نے جب اپنی قبر میں جانا ہے، اکیلے جانا ہے، تو کیا میں اپنے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ وہ مجھے پوچھے گا کہ کیا کر کے، یہ تو میں کہاں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اس کو؟ نہیں، بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں۔ تو اسی لیے میں نے یہ امیج چوز کی کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے سب سے شیئر کروں کہ پلیز اپنی عبادتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اپنی عبادتوں میں ہم اپنے سجدوں کو خالص کریں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، ہم اپنے بیہیویئر کو خالص کریں، اپنی اخلاقی بیماریوں کو ختم کریں، اور دوسرے کو سہارا دینے والا بنے، نہ کہ دوسرے کو دھکا دینے والا بنے۔ تو بہت ڈھیر دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور قلب سلیم عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو سہارا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔